آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ پہ گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی، ایک ہے آپ کی عظمت، آپ کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان۔ پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا، آپ کا مقام اور مرتبہ روحانی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا، جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لامحالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عظمت، آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے۔ کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ مزید برآں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعین ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر ہو۔ اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلندتر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے۔ کجا یہ کہ عام انسان غیر نبی، اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات عقلیہ میں سے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ چند باتیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے۔ اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو 3 یوم کا صوم وصال ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم وصال رکھتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، یعنی نوٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا، صحابہ کو بھی روکتے تھے۔ جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔
معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ اچھا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک لطیفہ ہے، کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے، شہری شخص نے حل کر دیا، اور وہ شخص جو تھا شہری، وہ ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی، خدا تجھے پٹواری بنائے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی۔ اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا، اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا، سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں، اس کاشتکار کے جو ہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں، اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی۔ تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے۔ جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے، اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے، اور اسی کا نام توہین ہے۔ میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برکت، اعلیٰ، عرفہ، اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے۔ ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحثت ایک سپہ سالار کے، اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا، یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں، یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا، حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے۔ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام حیثیتوں کو داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں، ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے۔ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی۔ سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے، اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال
جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ۔ برٹلہ ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے، بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد دکن میں، اس کتاب کا یہاں کہیں وجود نہیں ہے۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا اس کو نوٹ کر لیجیے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا۔ 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شہرہ ہوا، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل۔ پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ، وہ اس کے رکن تھے۔ ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانثاروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سی سرعت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران، ادھر مصر، شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی، آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا تھا، میسیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میسیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا، تو اور جس تیزی کے ساتھ، سرعت رفتار کے ساتھ واقعہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف، ایٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف، اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا۔ کہاں یہ چین کے شمال میں سیرائے گوبی سے نکل کر، اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے ایم این رائے، یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھی، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف، جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں، سال ہا سال وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گپھاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ یہ وہ ہے وہ عظمت کہ جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے۔ مسلمان نہیں تھا، ہندو، کمیونسٹ۔ اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے۔
جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا. ایسے 100 افراد کو چن لیا. یہ سلیکشن ہو گیا, سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. لیکن صرف سلیکشن نہیں, اینڈ گریڈیشن آلسو. ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی. کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو, سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے. عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے, ابھی زندہ ہے, لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو. نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے, یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا, اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے, مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے, اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے, اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں. ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 2 نیوٹن, نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا, اس نے خود اس کو پوز کیا کوشچن کو. نیچرلی آئی او این آنسر, این ایکسپلینیشن, کہ میں عیسائی ہوں, عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب وہ خود دیتا ہے, دس از بیکاز, یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, دی اونلی, ایک ہی شخصیت ہے, سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. دی اونلی کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں, اور کوئی ہے ہی نہیں, تقابل کیا ہوگا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں. وہی فکر دینے والے, وہی دعوت دینے والے, وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں, مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے. وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر. کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں, بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا, اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنی دعوت پیش کی. وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے, ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا, کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی, اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی اسٹریٹ پریچر, غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے, غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے, وہی اسٹریٹ پریچر. یہ عمل ایک فرد واحد, وہی فکر دے رہا ہے, وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے میگر, کتنے, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے, اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین, سورہ شعراء میں یہ آیت ہے, اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. حکم دیا حضرت علی کو, وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے, زیر تربیت بھی تھے, اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا, تو گویا کہ گھریلو سامان لانا, اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا. ایک دعوت طعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو. اہتمام ہوا, تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے, کھانا لوگوں نے کھا لیا. اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے, تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی, کچھ نے فقرے چست کیے, کچھ نے شور مچایا, اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا, اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا, ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا, اس کو نوٹ کر لیجئے, یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں. ابتدائی ناکامیاں, ابتدائی مایوسیاں, محنت اور مشقت بے پناہ, اور نتیجہ کچھ بھی نہیں.
کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو۔ لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی۔ اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کچھ بات ہم سن لیں۔ حضور نے اپنی دعوت پیش کی، بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، کوئی بول ہی نہیں رہا، چپ۔ حضرت علی کھڑے ہوتے اور وہ پہلے سے اپنے تھے، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کیجیے۔ اور جب حکم آتا ہے فاصدع بما تؤمر، اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے اس کو کہتے ہیں پی کال، پرسن ٹو پرسن، انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا۔ اب آپ کے پاس حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں، یہ نوٹ کر لیجئے، خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا، کوئی خفیہ بات نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی۔ لیکن اب حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، اے محمد اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے۔ اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بیچارہ، وہ تو اس کا ایک سمبل ہے، علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ حضور کے زمانے میں باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، ایسی پہاڑی۔ بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا، یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے، ان سب کو اختیار کرنا۔ جب حکم ہوا فاصدع بما تؤمر تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی۔ رواج کیا تھا؟ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا، اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی دعوت پیش کی۔ اب لوگ جو ہے وہ آئے، جمع ہوئے، اونچائی پر آپ کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا بھی، پھر اپنی دعوت پیش کی۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں۔ اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو گیا، تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہو، تم کوئی بات بتانے والے۔ اور نوٹ کیجیے جو میں نے عرض کیا تھا، وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ، کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ضرور، ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق الامین ہیں۔ یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا، آخرت کے محاسبے سے ڈراتا، جس پر اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ میں نے 2 جھلکیاں آپ کو دکھائی کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے، کتنا دل کو توڑ دینے والا، کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے، صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کہ آغاز ہوا ہے۔ اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں۔ پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذہن میں رکھیے آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مربی، آپ جیسا مزکی، آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ امتناع نظیر، حضور کی نظیر محال مطلق ہے، لیکن آپ کی 10 برس کی محنت شاقہ، 10 برس کی محنت شاقہ، 10 برس کی شب و روز کی محنت،
دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمرو ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں. یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 10 برس کی، اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کے گرد جمع ہوئے. چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد، یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن، اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار وفاشار محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی، اب وہ بھی نہ رہی. ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے، کسی نے پاگل کہہ دیا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں، انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا، اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے، پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ بے پر وحی آئی. اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ کا قلب انتہائی حساس تھا، یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، تکدر پیدا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو میری راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو الصادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے، مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ. آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے. نقل کفر نہ باشی، ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے. یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی تھی نہ ایک، لیکن اب وہ بھی نہ رہی. آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے. جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت طاری تھی، عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ. جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی. آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے. اس میں کہا ہے آپ نے خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی. تو وہی تھی، وہی غمخوار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی. عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے رہے، علی قراغیت، چند ٹکوں کے عوض. یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا تھا. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے. سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. تو یہ سخت دن تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کہ آپ تنگ دست ہیں، تو اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں،
جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا، یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطۂ عروج، کلائمیکس۔ اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے گا، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اس پر۔ طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں۔ عالم اسباب، اب نوٹ کیجئے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم بہ قدم زمین پر چل کر ہوئی۔ عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے۔ اس نے انکار کر دیا، پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں، فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، وی ڈڈنٹ نو اٹ۔ لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر بن گیا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، یہ 10 برس ہیں۔ حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا۔ لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس۔ ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان his own right آپ قیام کر سکتے، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی۔ یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل۔ اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی۔ وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے،
اور مار کھاتے تھے ان سے. جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی. ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھی. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ. وہ 6 آدمی ایمان لے آئے. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا. ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے. تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے حج کے مہینے ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں. تو اگلے سال ملاقات ہوگی. تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا. قرآن نام قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ. وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب. ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو. حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا. اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف. اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر. تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے. اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے. بہت غیر معمولی بات دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی. یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کی. حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے. انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا. تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی. ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. رو پڑے حضرت ابو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت، لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہو گیا. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں. اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی. صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے. جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو.
یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا۔ قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا۔ وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے۔ اب آج جب کہ جنگ فرض کر دی گئی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے نہیں کترا رہے ہیں۔ وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا ہو۔ حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی، لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی۔ وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 2 حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، میاں بیوی۔ لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواز مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دیں۔ یہ انتہائی حکیمانہ فعل، انتہائی مدبرانہ انداز۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن، درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو، کوشش کرتے رہو۔ آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، یہی درویشی ہے۔ بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کے خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں۔ حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں، اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا۔ ڈیسپریٹ آدمی، بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی بلی۔ تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو 1-2 کو تو مار کر مرے گا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں گے۔ یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تنظیم وجود میں آئی، اور یہ صبر محض، یہ 4 مراحل تھے اس امر کے، اس انقلابی جد و جہد کے، جو مکے میں پورے ہو گئے۔ مدینے میں آ کر 6 مہینے آپ نے لیے 3 کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن۔ مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے، یہی دار التعلیم بھی ہے، یہی دار التزکیہ بھی ہے، دار الاحسان بھی ہے۔ خانقاہ کہہ لیں، درسگاہ کہہ لیں، تربیت گاہ کہہ لیں، عبادت گاہ کہہ لیں، حکومت کا مقام کہہ لیں،
مشورے کی جگہ کہہ لیں، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، یہ سب مسجد نبوی ایک مرکز وجود میں آ گئے۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا، تاکہ یہ دو حصے، ہماری جماعت، اسلامی جماعت کے دو حصے مربوط ہو جائیں۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی آپ کی۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوائنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے، یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے، وہی جو حضرت عیسیٰ نے 3 سال کیا وہی کام تھا نا یہ۔ بٹ دیر ہی فیلڈ، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے۔ ان کا کہنا یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینے کی طرف فرار۔ یہ فرار نہیں تھا، یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت ازدی کچھ اور تھی، یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں اللہ نے عطا کیا، اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس وہ مدینہ عطا کیا۔ تو جو پروفیسر منٹگمری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینے والا اور ہے۔ مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے جیسے نبی ہوتے تھے۔ مدینے والا محمد تو سٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بالکل۔ لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان 2 کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر محمد المدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹیوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہو سکتے تھے۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا، یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی اسٹیٹس مین شپ، اس کے لیے سارے سپرلیٹیوز جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کر دیے ہیں۔ اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف بحیثیت سیاستدان اور اسٹیٹس مین کے، بحیثیت نبی تو وہ ناکام ہو گئے، مدینے سے، مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی۔ یہ زہر گھولا ہوا اس نے، لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے کا۔ ان 3 قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ یہ دوسری بات ہے، بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر، چھپ چھپ کر، کھلے عام ان کو یہ ہے، ظاہر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس پہ، کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی، در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئیں تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے، بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں۔ بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے لیے۔ 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف، چیلنجنگ، اب یہ انداز ہے چیلنج کا، اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز۔ یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے۔ بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم،
قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا. اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے. یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک. نہیں جناب، حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے، صرف وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا. یہ حالانکہ 100% غلط. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے. آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں. اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لہذا آپ نے آغاز کیا. سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے. 8 مہمیں بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، لہذا وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج کرنا. اب 2 لفظ اور سمجھ لیجئے. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. بدر ظاہر بات ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور مدینے سے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر ہے، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی. ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں. وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی. مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. نمبر 2 دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لی. یا تو وہ پہلے الائی تھے قریش کے، اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹرلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ Zone of political influence of Quraysh was diminishing and zone of political influence of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was increasing. قرآن مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف. مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا ہے. اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا. اس پر تنگ آمد بجنگ آمد. قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اس کا جو ایکسائٹنگ کازز ہو گئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے. ایکسائٹنگ کازز فوری، ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا. ایک مشرک مکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا لے آئے اور مال تجارت بھی لے آئے. اب شور بچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے. کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تاحال کوئی قتل نہیں ہوا. پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا. ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا، سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے.
اس نے ایس او ایس کال بھیج دی. دو کام کیا. ابو سفیان نہایت اسٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیج دی، ایس او ایس کال، کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود، بجائے بدر سے ہو کر گزرنے کے نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں، وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر گئے. لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے ابو سفیان کی کال پہنچ گئی، ادھر سے وہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے آگے، چیختے چلاتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈوز پر. یہ دو اصطلاحات بھی جدید ہیں، ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ صورت موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہرچے بعد لڑ جاؤ بھارت کے ساتھ. وہ ہاکس ہیں اس وقت. نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف گوارا نہیں کرتے. جوش ہے، خروش ہے، ولولہ ہے. کچھ لوگ ہوئے کہ جو نہیں کہہ رہے کہ بھائی سوچو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. آل آؤٹ وار بھارت اور پاکستان کی کیا نتائج ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ خدا نے خواستہ تو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا تو کہنا یہ کہ خواستہ ہی خواستہ ہوگا لازماً یہ کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی. نہ خواستہ کا کیا سوال، وہ تو لازماً بنے گی ایٹمک وار. اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے ہولناک ہوں گے، اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی. جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا، اور ابھی اس پر بس نہیں ہے. بہرحال کچھ لوگ ہوئے جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو، سوچو. تو یہ ڈوز کہلائیں گے، وہ ہاکس کہلائیں گے. قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے. ہاکس میں ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ وہاں ڈس بھی تھے. عتبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا. عتبہ ابن ربیعہ. حکیم ابن حزام، وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہوں لیکن ظاہر نہیں کیا تھا انہوں نے. بہت شریف انسان. وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، اب وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی ہے. عتبہ ابن ربیعہ کا قول آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے ٹل گئی، محمد ان کے ساتھ ہی چلے گئے. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو. عرب سے مراد بقیہ عرب، اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے. تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا. سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں، مشرک ہیں. اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی، تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہے تو قرشی نا، ہمارا اپنا بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے گی. آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے ہے. ابو بکر کون ہے؟ وہ آخر تمہارے قبائل میں سے ہیں. عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے. ابو بکر بنو تیم میں سے ہے. آخر یہ لوگ کون ہیں؟ خود ابو سفیان کا، خود عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے حذیفہ. یہ سارے جو ہیں آپس کے رشتے ہیں تمہارے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، بیٹا عبد الرحمن ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، رعایت کی آپ کے ساتھ. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے، باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. تو اس نے یہ کہا عتبہ ابن ربیعہ نے کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں، اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نبٹ لیں گے، ختم کر دیں گے. اور اگر ان کا پلڑا بھاری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا. لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئیں تو اب یہ جو ڈوز تھے وہ بے بس ہو گئے. ہاکس جو ہے انہوں نے تیاری کی، طبل بجایا، 1000 کا لشکر تیار کر کے کیل کاٹے سے لیس چل پڑے. اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب عین بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے. انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا.
پہنچ گیا وہ تو مکے، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ حکیم ابن حزام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، وہی شریف النفس انسان، کہتے ہیں دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ خوریزی رک سکتی ہے۔ دونوں مل کر آئے، ہوک جو ہوک اعظم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس۔ جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا محمد کے آدمیوں کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت، اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا ہے، تو خام خواہ اس خوریزی سے جو ہے ایوائڈ کریں، واپس چلیں۔ ابو جہل نے ایک تو بلایا اس کے بھائی کو جو مقتول تھا کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری، اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے۔ اور پھر تانا دیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر بزدلی طاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں ہے۔ اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس اور شریف النسب جو ہے، اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا ہے، اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ کو، اپنے بیٹے ولید کو لے کر۔ مبارزت ہوئی، ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہا انصار مدینہ میں سے۔ نہیں ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے ہمیں۔ اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے، تو حضور نے روک دیا اشارہ کر دیا۔ پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد نکلے، عبیدہ ابن حارث، اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن تانا برداشت نہیں کر سکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے تم بزدلی دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے، اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، اور یہ 6 سال جاری رہا۔ وہ 12 سال دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کفو ایدیکم، وہ مکے کے 12 برس تھے۔ یہاں آ کر 1.5 برس لیا آپ نے، پہلے 6 مہینے انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 سال۔ یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجی، اور جو 8 مہمیں بھیجی، جن کے نتیجے میں پھر یہ آرم کانفلکٹ شروع ہوا۔ گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا۔ اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، مکہ حرم ہے، وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کشت و خون جو ہے وہ پسندیدہ شے نہیں تھی۔ قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے ہی تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی گردن کچھ لی جائے۔ چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے گئے، کمر ٹوٹ کر لے گئے۔ البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا 6 سال کی جنگ، یہ ہے کنٹینیوس وار۔ یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فلاں، یہ غزوات ہیں، جنگ مسلسل۔ لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی، افراد کو تیار کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر چہ بعد آباد جانے تک دینے کے تیار ہیں، نظم کا خوگر بنا دیا تھا۔ پھر ان کی للہیت اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے، یہ آرمڈ کانفلکٹ کا دور شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی۔ البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے اور وہ سمجھ لیجئے
کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹرو ریولوشن، حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملکی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا، وہ پھیلتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں، کوئی ویزا درکار نہیں، وہ تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہوا ادھر سے ادھر جا رہے، نظریہ بھی جائے گا. نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیع ہوگی. تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر رہ جائے محدود ہو کر، وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے، اپرنٹ انقلاب ہے، ظاہری طور پر انقلاب کہیں گے. بہرحال کسی بھی ٹرو ریولوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے. انقلاب فرانس وہ صرف فرانس تک تو نہیں رہا، وہ تو پوری دنیا میں جمہوریت کا دور آیا. انقلاب روس کہاں؟ لیٹن امریکہ. کہاں؟ یہ ابھی تک جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیوبا. کہاں سے کہاں تک پہنچے. تو انقلاب جو ہے وہ حاصل. یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا، جس کا آغاز حضور خود کر گئے. نہ صرف یہ کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے، بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن، گلوبلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی، اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا. اس کے لیے 3 باتیں نوٹ کر لیجیے. جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ قرار دیا، حضور نے باہر نہ کوئی داعی بھیجا، نہ مبلغ بھیجا، نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا، کچھ نہیں. پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر تاکہ یہاں انقلاب آ جائے. 10 برس آپ نے مکے سے باہر نہیں نکالا قدم، سوائے اس کے کہ عکاظ کا میلہ ہوا، وہ آس پاس کے قبائل میں آپ چلے جاتے تھے. آپ نے پورے 10 برس صرف مکے میں اپنی دعوت کو پیش کیا. اس کے بعد مزید 8 برس تک سمجھیے کہ آپ صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، ہرقل کو بھیجا، پرویز کو بھیجا، شہنشاہ ایران کو، مقوقس مصر کو بھیجا. اسی طریقے سے نیگوس نجاشی جو تھے ابیسینیا کے، انہیں بھیجا. وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ تابعین میں سے. صحابہ کرام جو گئے تھے وہاں ہجرت کر کے حبشہ، ان کی صحبت تو اس سے حاصل ہوئی، حضور کی نہیں. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت روما کے باج گزار تھے. لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا. غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تبوک. 30,000 کی نفری لے کر آپ جا کر تبوک میں 20 دن مقیم رہے. ہرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا، لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا اور شام میں موجود تھا، مقابلے میں نہیں آیا. بہرحال اس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا. جو پھر صحابہ کرام جو خلفائے راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں، 3 کالمز، ایک سیدھا نارتھ کو، ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے، ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے آگے ترکستان، جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا خراسان، اس کی طرف پیش رفت ہو گئی. ایک سیدھا گیا ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر کی طرف. ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے، فلسطین سے ہوتا ہوا، صحرائے سینا سے ہو کر مصر، اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف. یہ 3 کالم صحابہ کرام کی افواج کے نکلے ہیں، اور صرف 24 برس، بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف 20 برس میں، اس لیے کہ 24 برس جو ہیں خلافت راشدہ کی حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے، خیر وہ 30 بن جائیں گے. 24 برس ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. 1/4 سینچری کے اندر، فرام آکسس ٹو اٹلانٹک. ادھر بحیرہ اوقیانوس، ادھر دریائے جیہون، اور ادھر کوہ قاف شمال میں. وہ تو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا. پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام نافذ. یہ ہے اس عظمت کی داستان. اس یوں سمجھیے کہ اس عظمت کے سفر کی داستان. یعنی چند آپ کو فیچرز اس کے بتائیں. ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت عرض کرنا اضافی،
حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی، 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کریں۔ سورہ توبہ میں بھی فرمایا، سورہ فتح میں فرمایا، سورہ صف میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے ادیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ صرف اس آیت پر ہے، اس کو اگر دلچسپی ہو تو توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیے۔ تو بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین، اور بعثت محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے۔ یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، مختلف الفاظ میں آیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اس صغرا کبرا کو جوڑ لیجئے تو بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روئے ارضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین حق غالب ہو جائے، ورنہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، وہ دور آئے گا اور اس وقت اصل میں حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا۔ وہ ہو گیا ہوتا، آج سے 1400 سال پہلے ہو جاتا، جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا 3 لشکر نکلے تھے، ٹھیک ہے، جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے ایشیا کوچک میں، لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا رکتا نہ تھا کسی سے، سیل رواں ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس سیل رواں کو روک سکتی، لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا، عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اندر سے انتشار پیدا کیا، خلفشار پیدا کیا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا، حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی جن میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے، موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا، پروسیس جو ہے ریورس ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو ویژنری تھے، دیکھتے تھے، جن کا اپنا دعویٰ ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو چیر کر حقائق کو دیکھ لینے والی نگاہ، انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کیف ہوگا جبکہ انہوں نے کہا تھا قرطبہ اور جامع مسجد قرطبہ کے باہر دریا بہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، اور کہیں کیا کہ محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ دور تو آئے گا، آ کر رہے گا، جیسے وہ دور غلبہ دین کا محمد الرسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا، محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے اس جد و جہد میں حصہ نہ لیا، یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اوڑھ لیا، محروم ہو گئے، حالانکہ دور سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے مواقع تھے، کتنی روحانی ترفع حاصل کر سکتے تھے، کتنے مقامات بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے، لیکن نہیں، محروم رہے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جنہوں نے وہ روش اختیار کی، یا ایھا الذین آمنوا
هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ راستہ اختیار کیا وہ سرخرو ہو گئے. اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے. اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری الی اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفیٰ بھی سے شرار بولا بھی. وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے، بڑی ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. والملحمۃ العظمی باسن شدید آنے والا ہے، وہ آرمگڈون، وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکیں تو وہ پکار کونوا انصار اللہ. اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا غزوہ حنین میں الی یا عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب البیعۃ رضوان. یہ آپ نے پکارا کہ نہیں پکارا؟ آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں، اور اے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیعت علی الموت کرنے والوں، آؤ ادھر میری طرف. تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے. کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کہے، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے وقف کرنے کو تیار ہو؟ یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ عید میلاد کی محفلیں یا جلوس نکالنا یہ حب رسول کا تقاضا نہیں ہے. حب رسول کا تقاضا ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن وقف کر دینا. حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا. ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیڑ کر سارا کا سارا لاکڑ مال پیش کر دیا ہے، اور پوچھنے پر بتایا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے. یہ ہم صرف محفلیں منعقد کر لیں یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں یا کوئی جلوس نکال لیں، کوئی چہارشنبہ کا جلوس نکل آیا ہے، کوئی عید میلاد کا جلوس نکل آیا ہے، یہ نہیں ہے اصل شے. تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس لیے کہ یہ ہونا ہے، یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجات عالیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں درج کرا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر، وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکا ہونے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش. مارکا تو جاری ہے، لیکن یہ کہ اس کے ایک کلائمیکس آنے والا ہے. اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے خادم بن کر، اور وہ بھی اس طور سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہمہ تن جھونک دینا ہے. اللہ